الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دنیا میں بھیجنے کے بعد یہی فرمایا کہ بھی میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ان کی اتباع تمہیں میری محبت عطا کرے گی۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرما رہا ہے میرے تک پہنچنے کا راستہ، مجھ سے محبت کرنے کا ایک واسطہ ہے، وہ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ گزشتہ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احسانات ہیں اور جو حق ہمارے اوپر بنتا ہے حضور پاک علیہ السلام کا، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ویسے ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دوسرے نبیوں کو معجزے عطا فرمائے، ایسے ہی ہمارے نبی کو بھی اللہ نے معجزے عطا فرمائے۔ ہر نبی جو دنیا میں آیا، جب قوم کے سامنے کوئی بات رکھی، اللہ کی طرف بلائے، لوگوں نے تقاضا کیا کہ وہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اس کا کوئی ثبوت آپ ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے اور ہم آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں کوئی نہ کوئی معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طبیب کی طرح معجزے دکھاتے تھے، بڑے سے بڑا بیمار آتا تھا، ہاتھ پھیرتے تھے، شفایاب ہو جاتا، یہاں تک کہ مادر ذات اندھا، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والا شخص بھی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا اور حضرت عیسیٰ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے، اسے بینائی آ جاتی۔ یہ سب معجزے تھے۔ یہ معجزے دکھانے کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کو سچا مانیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کی باتوں پر عمل کریں۔ نبیوں کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں معجزے دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اللہ نے دیا تھا، ضرورت پڑتی تو وہ ایک لاٹھی ہوتی، ضرورت پڑے تو وہ ایک خزدہ بن جاتا، ضرورت پڑی تو پانی پر مارا تو اس کے اندر راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے، باہر نکالتے، روشن ہو جاتا، سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ اس طرح آپ دیکھیں گے ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اس لیے کہ لوگ ان کے اس معجزے کو دیکھ کر ان کو سچا مان لیں اور ان کی کامل اتباع کریں۔ آخر میں آئے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیسے اور نبیوں کو لوگوں نے تقاضا کیا اور پوچھا کہ آپ سچے رسول ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوچھا گیا کئی طرح سے، الگ الگ انداز میں، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک چلنی تھی۔ پچھلے جو نبی آئے وہ ایک پارٹ ٹائم کے لیے آئے تھے، ایک جگہ کے لیے آئے تھے، لیکن ہمارے جو نبی ہیں وہ سارے جہانوں کے لیے ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ تو لوگوں نے ان سے بھی کہا، ثبوت مانگا، پروف مانگا کہ بھئی آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کوئی ثبوت دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں کئی معجزے دکھائے لوگوں کو، کئی۔ حضرات محدثین اکرام نے اس کی بھی تفصیل لکھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ساری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یا ان کی زندگی سے تقریباً 1200 معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں 1000 معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں کو بتائے۔ یہ تو خیر معجزے غیروں کو دکھانا تھا اور ان کو ایمان کے اندر لانا تھا، لیکن عام معجزے تو آپ جانتے ہیں، انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، جب پانی کی ضرورت نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں اپنا دست مبارک رکھا تو 100 آدمیوں کی ضرورت پوری ہو گئی۔ یہ 1-2 آدمی کا کھانا تھا، ہزاروں کے آدمی اللہ کے نبی کی معجزے کے طور پر ہزاروں لوگ اسے کھا گئے۔ ایسا 1 نہیں 2 نہیں، ہزاروں معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے، اور بعض معجزے تو ایسے تھے جس سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے، ایسے معجزے بھی دکھائے۔ آپ نے تو وہ سنا ہے، عام معجزے تو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ نے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بھوکے تھے، مسجد کے صحن میں بیٹھے، کھانے کو کچھ مل جائے، کوئی آئے، حضرت ابو بکر آئے، ان سے بات کی، یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بات کرتے کرتے اپنے گھر لے جائیں گے، کچھ کھلائیں گے، لیکن وہ بات کر کے چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، ان سے بات کی، کوئی قرآن کی آیت کا مسئلہ پوچھا، وہ بھی چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضرت ابو ہریرہ کی حالت دیکھی، کہا کہ چل میرے ساتھ، اور وہ اپنے گھر لے کر گئے۔ گھر والوں سے پوچھا کہ بھی کھانے کی کوئی چیز ہے؟ گھر والوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی نے ایک پیالے میں دودھ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ ایک پیالہ دودھ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ صفہ وہ ایک چبوترے کا نام تھا جہاں لوگ آتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اہل صفہ کو ساتھ لایا، فرماتے 70 آدمی تھے، ایک پیالہ دودھ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ سے کہ سب کو بٹھایا، ابو ہریرہ سے کہا ہے ابو ہریرہ یہ لو، سب کو پلاتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ ایک ایک کو پلاتے گئے۔ 70 آدمی، تقریباً 70 یا 72 آدمی وہ ایک پیالے کا دودھ پیٹ بھر کے پی گئے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا ہے ابو ہریرہ آپ کون بچا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں بچا ہوں اور آپ بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے کہا پیو، اب وہ پیے، کہا اور پیو، اور پیے، اور کہا اور پیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے نبی اتنا پی چکا ہوں کہ اب کوئی ایک گھونٹ اندر جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ، پیالے کا جو دودھ تھا وہ پیا تو اس کے بعد وہ ختم ہوا۔ اس طرح کے 1-2 نہیں، یہ تو 72 تھے، ورنہ اس سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستر سے چھوٹا سا کھانا تھا وہ فارغ ہو کر کھا گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت زینب سے، تو حضرت انس کی والدہ نے کچھ کھانا بنایا چھوٹا سا، بالکل ایک آدمی کھا سکے، اتنا تھوڑا سا کھانا بنایا، یا کوئی میٹھی چیز بنائی، حضرت انس سے کہا یہ لے جاؤ۔
حضور کی خدمت میں کہنا کہ میری والدہ نے سلام کہا ہے، اور یہ آپ کے لیے بہت چھوٹا سا ایک تحفہ، چونکہ آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ کے لیے یہ کوئی چیز اسپیشل سے بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ وہ حضرت انس لائے، ایک چھوٹا سے برتن میں کچھ کھانا وغیرہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھئی یہ کھانا ہے، بند کر کے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا کہ دیکھو جاؤ مدینے میں فلانا 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 فلانا، بہت سارے صحابہ کے نام بتائیں، گنوائے، اور کہا ان سب کو ساتھ میں لے کر آنا، اور یہ بھی کہا کہ راستے میں جو بھی مسلمان ملے سب سے کہنا۔ خاص لوگوں کا نام لے کر بتایا، اور پھر آخر میں کہا جو بھی ملے اسے اپنے ساتھ لے کر آنا۔ اب یہ گئے، جن جن کو بلانا تھا نام لے کر ان کو تو بلایا، راستے میں جو ملا اس سے بھی کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کے گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں آپ کو آنا ہے۔ وہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں جب سب کو دعوت دے کر واپس پلٹ رہا تھا، گھر کے پاس آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا، لوگ بھرے پڑے ہیں، گھر کے اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھانا حضرت انس کی والدہ نے بھیجا تھا اس کے اوپر ایک چادر بچھائی اور اس میں سے نکال کر دیتے رہے، دستر بچھایا اپنے مکان میں اپنے گھر میں، اور حضرت انس سے کہا کہ دیکھو 10 20 آدمی کو اندر بھیجو، جب وہ کھا کر نکلیں تو پھر دوسری بیچ کو بھیجنا۔ اس طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ایک بیچ جاتی تھی، ایک بیچ باہر نکلتی تھی، کھاتے تھے جاتے تھے، کھاتے تھے جاتے تھے۔ یہ روایت سننے والے آدمی نے حضرت انس سے پوچھا کہ غالباً کتنے آدمی رہے ہوں گے اللہ کے نبی کے اس دسترخوان پر کھانے والے، آخر کتنے دعوتی تھے، ایک اندازہ ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ اندر بھی تھے باہر بھی تھے، لوگ آتے تھے کھاتے تھے جاتے تھے۔ پھر بھی پوچھنے والے نے پوچھا کچھ تو اندازہ ہوگا کہ کتنے آدمیوں نے کھایا ہوگا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے خیال سے 300 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ ایک پلیٹ کا کھانا، ایک آدمی کا کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ معجزے تو ویسے غیروں کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ دیکھ کر ایمان میں داخل ہو، یہاں یہ معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو بھی دکھا رہے ہیں اور ضرورت پر انسانوں کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ خیر دوستو، یہ معجزے اصل میں بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، یہ معجزوں کا تذکرہ اس لیے کیا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں بہت سارے معجزے دکھائے ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک معجزہ میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ غالباً اس کی طرف لوگوں کا دھیان ذرا کم بھی جاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی کے معجزوں کی بات آتی ہے تو اکثر وہ پیشتر اس معجزے کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، ایک آدمی کا کھانا 300 آدمی کھا لینا، یہ تو بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک معجزہ میرے نبی کا ایسا ہے جو ہمارے لیے خاص ہے، ساری امت کے لیے ایک خاص ہے، ایک سبق ہے۔ وہ معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہاتھ اٹھاتے، اللہ سے دعا مانگتے، اللہ تبارک و تعالی فوراً اللہ کے نبی کی دعا کو قبول فرما لیتے تھے۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا ایک معجزہ کہ یہاں دعا مانگی، یہاں قبول ہو گئی، یہاں ہاتھ اٹھائے، یہاں قبول ہو گئی، اس کے آثار جھلکنے لگے۔ ایسے ایک نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دعا کی قبولیت کے کئی معجزے زندگی میں ظاہر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، یہ ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، لیکن عجیب بات تھی کہ ان کی والدہ ایمان میں نہیں داخل ہوئی۔ ایک دن گھر سے نکل رہے تھے، جیسے عام لوگوں کی عادت تھی اس زمانے کی، حضرت ابو ہریرہ کی والدہ نے بھی حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ یہ تو نے کون سا دین پکڑ کے بیٹھا ہے،
یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو تو نے چھوڑ دیا، یہ کسے پکڑ کر رکھا؟ ماں کی یہ باتیں حضرت ابو ہریرہ کو بہت تکلیف پہنچائی، چہرہ اداس، آنکھوں سے آنسو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، بڑا غمزدہ نظر آ رہا ہے، کوئی پریشانی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں، لیکن میرے ہی گھر میں میری والدہ بغیر ایمان کے، بغیر ہدایت کے زندگی گزار رہی ہے۔ آج بھی جب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا تو وہ مجھے نصیحت کرنے لگی کہ میں اس دین کو چھوڑ دوں۔ اے اللہ کے نبی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری والدہ کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما، اسلام کی دولت سے ابو ہریرہ کی والدہ کو مالا مال فرما۔ صرف ابو ہریرہ نے درخواست کی، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائی، صرف ایک جملہ کہا، ہاتھ پھیر لیے۔ حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر جو پریشانی، جو غم تھا، سارے کا سارا ختم۔ یقین تھا کہ میرے نبی نے میری والدہ کے حق میں دعا مانگی ہے، وہ تو ضرور قبول ہونی ہے۔ اب یہاں چہرے پر بشاشت آئی، ٹائم بھی نہیں گزرا، مجلس چھوٹی تھی، ختم ہوئی، سیدھے اٹھے گھر کے اندر گئے، گھر کے پاس گئے، دستک دیا دروازے پر۔ والدہ نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر، ابھی دروازہ کھول رہی ہوں۔ تھوڑی دیر ابو ہریرہ نے باہر انتظار کیا تو دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد والدہ نے دروازہ کھولا، معلوم ہو رہا تھا کہ ابھی غسل خانے سے غسل کر کے باہر نکلی ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ اندر داخل ہوئے، کہنے لگی، اے ابو ہریرہ خوشخبری ہے تیرے لیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ جب گھر سے نکلے تھے ہدایت نہیں تھی، جب مجلس ختم کر کے گھر کو گئے ہیں تو ہدایت ایسے ملی۔ ذریعہ کیا بنا؟ میرے نبی کی دعا کے دو الفاظ۔ یہاں ہاتھ اٹھائے، وہاں اللہ نے زندگی تبدیل کر دی، ہدایت کے فیصلے کر دیے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی میرا قبیلہ اوس قبیلہ ہے، وہاں کے بعض لوگ بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں، بڑے ظالم لوگ ہیں، آپ ان کے حق میں ہاتھ اٹھا کر بد دعا کر دیں، وہ ہلاک ہو جائیں تاکہ میرے قبیلے کو راحت و آرام ملے۔ اور ایک بات آپ تو جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا دیتے تھے، بد دعا کرنے کی عادت نہیں تھی اللہ کے نبی کو۔ ہاں کبھی کبھی مجبوری کی حالت میں کسی کے لیے کچھ الفاظ زبان سے نکل گئے، لیکن عام طور سے عادت نہیں تھی کسی کو بد دعا دینے کی۔ ہمیشہ دعائیں دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھانے والے کو دعا، پتھر برسانے والوں کو دعا، گالیاں دینے والوں کو دعا، نماز میں خلل پیدا کرنے والوں کو دعا، ہر ظلم کرنے والے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کے دل کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچتی تھی تو تب جا کر زبان سے کسی کے لیے بد دعا کے الفاظ نکل جاتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے در نکاح میں تھی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم۔ ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ دو بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب ستاتا تھا اللہ کے نبی کو، ابو لہب کی بیوی ستاتی تھی، راستوں میں گالیاں دیتے تھے۔ جب ان کا ستانا زیادہ ہو گیا تو ایک دن ابو لہب نے اپنے دونوں بچوں کو بلایا، کہا کہ میرا حکم یہ ہے کہ تم نبی کے دو بیٹیاں جو تمہارے نکاح میں ہیں، جا کر نبی کے سامنے ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان کے گھر میں چھوڑ کر آنا۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ دونوں اپنی بیویوں کو لائے، نبی کی بیٹیوں کو گھر میں چھوڑا۔
ایک جو تھا اس میں عتبہ، اس نے تو صرف طلاق دی اور کہا میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دی ہے، بیٹی کو گھر میں چھوڑا، چلا گیا۔ لیکن جو عتیبہ تھا اس کا چھوٹا بھائی، وہ ذرا ظالم تھا، اس نے اللہ کے نبی کو بھی برا بھلا کہا، اللہ کے نبی کی بیٹی کو برا بھلا کہا اور اتنی تکلیف پہنچائی، ایسے الفاظ کہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تکلیف پہنچی۔ ایک باپ کا کلیجہ ہوتا ہے، ایک باپ کے دل میں ایک بیٹی کا درد ہوتا ہے، اپنے اوپر گالیاں دے دے باپ برداشت کر لے گا، لیکن اگر کوئی باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو طلاق دے دے، برا بھلا کہے، تو ایسی صورت میں تو کوئی بھی غیرت مند باپ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہاں تو اللہ کے نبی تھے، جو نبی ایسے نبی جو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، تو عتیبہ نے ایسے الفاظ کہے جس سے نبی کے دل کو بہت تکلیف پہنچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اے اللہ یہ عتیبہ ہے، اس نے مجھے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے، تو اس کے اوپر کوئی کتا مسلط فرما دے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی، چاہے وہ دعا ہو چاہے بد دعا ہو، اللہ کے سامنے اللہ کی نگاہ میں نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا، ابو لہب کو معلوم ہوا، ابو لہب کے بیٹا ایک سفر کی تجارت کے سفر میں جا رہا تھا، سارے ساتھیوں کو بلایا، ابو لہب کہا کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے، تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے، اس کی اچھی طرح حفاظت کرنا، اس لیے کہ وہ بھی جانتا تھا کہ نبی کی بد دعا رائے گا نہیں جائے گی۔ نبی کی دعا اور بد دعا کی قبولیت کا یقین اس زمانے کے کافروں کو بھی تھا، دشمنوں کو تھا، گالیاں دینے والے بھی اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کی زبان سے کوئی لفظ نکلے یقیناً وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ اب اس نے قافلے والوں سے کہا دیکھو میرے بیٹے کی ذرا کیئر کرنا، اچھی طرح حفاظت کرنا۔ اب یہ چونکہ سردار تھا مکے کا، تو لوگ اس کے بیٹے کو چاروں طرف سے سیکورٹی فراہم کرتے تھے، جہاں سونے کا موقع ہوتا بیچ میں اسے سلاتے، چاروں طرف دوسرے لوگ سوتے، جب سفر ہو رہا تھا بیچ میں اسے رکھتے، چاروں طرف سے لوگ اس کا کور کرتے، ایک جگہ سفر چلتے چلتے رات میں ایک جگہ سوئے، چاروں طرف اس کی سیکورٹی ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں، بیچ میں اسے سلایا گیا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئے یہ الفاظ اللہ کے یہاں بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ اللہ نے وہاں ایک شیر کو بھیجا، شیر نے سارے لوگوں کو سونگتا ہوا درمیان میں آیا، جسے نشانہ بنانا تھا ابو لہب کے بیٹے کو، اسے نشانہ بنایا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے جملے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اللہ ان الفاظ کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی میرا قبیلہ اوس کا، وہاں 3 ظالم رہتے ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ اوس کے قبیلے کے سرداروں کو ہدایت عطا فرما اور ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما اور ان کو میرے پاس آنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما۔ یہاں یہ دعا مانگی، 2-4 دن گزرے تھے، اوس قبیلے کے بڑے بڑے جو سرداران تھے جن کے حق میں ابو ہریرہ نے درخواست کی تھی، وہ سب کے سب مسلمان ہو کر نبی کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ کے یہاں نبی کی دعاؤں کا اثر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی زبان سے نکلنے والے ایک ایک الفاظ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ راتوں رات بلکہ گھڑیوں میں، گھنٹوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگیوں کو تبدیل کر رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے، ساری زندگی، سارا بچپنا ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزر گیا۔ آخر میں ایک ان کی جو والدہ تھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، ایک مرتبہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا انس
آپ کی خدمت کر رہا ہے، کتنے دنوں سے کر رہا ہے، آپ میرے سامنے اس کے حق میں کوئی دعا کر دیں تاکہ مجھے خوشی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اے اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، انس کے مال و دولت میں برکت عطا فرما، انس کی آل اولاد میں برکت عطا فرما۔ 3 دعائیں کی اللہ کے نبی نے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے میری زندگی میں تینوں دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اتنی دولت دی، اتنے جانور دیے، اتنا بڑا مالدار مجھے بنایا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی ایک گاؤں ہی اللہ نے میرے حوالے کر دیا ہے۔ اتنی بکریاں، اتنے جانور، یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ تھیں۔ اور اولاد کے بارے میں تو اتنی دعا جو اللہ کے نبی دی تھی کہ ان کی اولاد اتنی تیزی سے آگے بڑھی، اتنی تیزی سے آگے بڑھی، کہتے ہیں کہ جب ملک شام میں طاعون کی بیماری آئی تھی، حجاج ابن یوسف کا زمانہ تھا، طاعون کی بیماری آئی، حضرت انس کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ آپ کی اولاد میں سے 120 بچوں کا انتقال اس بیماری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اتنی اولاد میں برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد میں اتنی ترقی دے دی، اور عمر بھی سارے صحابہ میں سب سے لمبی عمر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو دوستو یہ چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ کیا دعائیں تھیں اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی دعا کروں قبول ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، ایسا انسان بن جاؤں کہ جو بھی دعا کروں اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے سے پہلے ایک بات ان کو بتائی، کہا کہ اے سعد اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو تو اس کے لیے ایک راستہ ہے، ہمیشہ حلال روزی کھایا کرو، اس سے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تو حضرت سعد نے کہا، اللہ کے نبی یقیناً میں حلال ہی روزی کھانے کی کوشش کروں گا، لیکن آپ کی دعا اگر میری دعاؤں کے ساتھ جڑ جائے تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ درخواست کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، اے اللہ حضرت سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے، یہ جب بھی دعائیں مانگیں ان کی دعائیں قبول ہو جائیں، ایسا انسان ان کو بنا دے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں مانگی، اس کے بعد حضرت سعد جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا۔ ایک ایک دعا، ایک ایک صحابی کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے زندگی میں جو بھی جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دعا کو شرف قبولیت عطا کیا ہے، ہر دعا کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس کے بیٹے عبداللہ، چھوٹے سے بچے ہیں، 11-12 سال کی ان کی عمر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے، اور وہ جب گئے ہیں تو واپس آنے تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے لیے پانی کا انتظام کیا، وضو بنانے کا انتظام کیا۔ اللہ کے نبی ضرورت سے فارغ ہو کر آئے تو دیکھا کہ بھی پانی رکھا ہوا ہے، پوچھا کس نے رکھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا، اللہ کے نبی میں نے رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی، اسی لیے کہا کرتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں، اللہ والے بھی کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، ایک تو دوسرے سے کہنا کہ بھئی آپ مجھے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، یہ تو آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، دوسرے سے کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھنا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ دوسروں سے کہنا کہ دعا میں یاد رکھیں، یہ بھی ایک درخواست ہے، لیکن سب سے بہترین درخواست دعا کی یہ ہے کہ کسی انسان کے کام اس طرح آ جاؤ
کہ وہ بغیر بولے کہ اپنی دل کی گہرائیوں سے وہ تمہیں دعا دینے پر مجبور ہو جائے۔ ایسی خدمت کر لو، کسی ضرورت مند انسان کی ضرورت کو پورا ایسے کر دیا کہ آپ کو دعا اسے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تنہائی میں اٹھ کر تمہارے لیے دعائیں دینے لگے، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے تمہیں دعا دینے لگے۔ دوسروں سے یہ کہنا ہے کہ دعا کرو، اس سے بہتر یہ ہے کہ ایسا سلوک کرو لوگوں سے کہ وہ تمہیں خود دعا دینے پر مجبور ہو جائیں، تو ایسی دعائیں انسان کی دنیا اور آخرت بنا دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے خدمت کی اللہ کے نبی کی، اسی لیے ماں باپ کی خدمت کرو تاکہ وہ دعا دے، غریبوں کی خدمت کرو تاکہ وہ دعا دے، استاد کی خدمت کرو تاکہ وہ تمہیں دعا دے۔ ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ کسی پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ وہ مجھے بڑا سمجھے، اس نیت سے کرو تاکہ وہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے دعا دے سکے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے خدمت کی اللہ کے نبی کی۔ دعا لینا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے مکان پہ گئے، جا رہے تھے، راستے سے ویسے ہی باہر کھڑے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا السلام علیکم۔ انہوں نے جواب تو دیا لیکن اتنی زور سے نہیں کہ وہ اللہ کے نبی سن سکے۔ اللہ کے نبی نے سمجھا کہ بھئی شاید ان کو میری آواز نہیں پہنچی، دوسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، لیکن انہوں نے دوسری مرتبہ بھی جواب تو دیا لیکن آہستہ سے، زور سے نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے سلام کیا السلام علیکم، لیکن تیسری مرتبہ بھی جواب سنائی دے اتنی آواز سے نہیں تھا۔ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے، جیسے اللہ کے نبی کی عادت ہے، سنت ہے، یہی اخلاق ہے کہ کسی آدمی کو 3 مرتبہ آواز دو، سنے تو ٹھیک ہے، نہ سنے تو چلتے بنو۔ کسی کے گھر پہ 3 مرتبہ دستک دو، کھولے تو ٹھیک ہے ورنہ آگے چلو۔ خامخواہ کھڑے رہنا، زبردستی کرنا، یہ اخلاق سے ہٹی ہوئی چیزیں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 مرتبہ سلام کیا، تینوں مرتبہ جواب نہیں ملا، جواب ملا لیکن سنا ہی نہیں دیا۔ اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ جب اللہ کے نبی آگے نکلے، پیچھے یہ گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی آپ ناراض ہو گئے، آپ جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تمہیں 3 مرتبہ سلام کیا اور تینوں مرتبہ بھی تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو وہ صحابی دیکھیے، صحابہ کا انداز بھی بڑا عجیب تھا، ایسے چاہنے والے، ایسی محبت کرنے والے دنیا میں یقیناً اللہ نے پھر ایسی قوم پیدا نہیں کی اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ صحابی کیا کہنے لگے، اللہ کے نبی یقیناً آپ نے سلام کیا، میں نے تینوں مرتبہ جواب دیا ہے لیکن یہ جواب آپ کو سنائی نہیں دیا، میں جان بوجھ کر آہستہ سے جواب دیا، اس لیے کہ اگر پہلے ہی مرتبہ میں وعلیکم السلام کہہ دیتا تو باقی 2 مرتبہ کا سلامتی کی دعا آپ کی مجھے نہیں ملتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آپ سے کئی مرتبہ سلامتی کی دعا مجھے ملتے رہے، اس لیے میں نے آہستہ سے سلام کا جواب دیا۔ جتنی مرتبہ اللہ کے نبی کہیں گے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، دعا ہے، اس سے بڑی دولت دنیا کی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو صحابی نے دعا لینے کے لیے کوشش کی۔ تو دعاؤں کی درخواست کرنا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن کام ایسے کرو زندگی میں کہ لوگ تمہیں دعا دینے پر مجبور ہو جائیں، دل کی گہرائیوں سے ہاتھ اٹھے، آنکھوں سے آنسو نکالیں اور وہ تمہارے حق میں دعا مانگے، اے اللہ اس آدمی نے میری ایسے مومنٹ پر، ایسے وقت میں میری اتنی مدد کی ہے، تو اس کی مدد فرما، اس کی دنیا اور آخرت بنا دے۔ تو دوستو، ایک زندگی میں دعا کی درخواست کرنا بھی ہے لیکن زندگی ایسی بناؤ تاکہ لوگوں سے دعا آپ کو مل سکے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وضو کے لیے پانی رکھا، اللہ کے نبی خوش ہو گئے، پوچھا کس نے رکھا؟ کہا میں نے رکھا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کو سے خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اے اللہ اسے علم دین سے نواز دے، اسے قرآن کے علم سے نواز دے،
یہ اللہ کے نبی کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ تمام صحابہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی کیسے کیسے قبول کی، اور قبولیت کا انداز بھی کتنا فاسٹ تھا۔ یہاں دعا ہو رہی ہے، وہاں قبول ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے جو دعائیں کی ہیں، ہر دعا اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں۔ یہ تو ایک معجزہ بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی جو بھی دعا مانگتے تھے وہ دعا قبول ہو جاتی تھی۔ اب اتنی ساری باتیں اگر آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں تو اب ان باتوں کا نچوڑ سنیے۔ یہ جو معجزے دعا کی قبولیت کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان ساری دعا کی قبولیت کے بیان کرنے کا مقصد اور اس کا نچوڑ یہ ہے، ایک دعا وہ جو ہم خود مانگتے ہیں، اپنی زبان سے مانگتے ہیں، اپنے لہجے میں مانگتے ہیں، لیکن ایک دعا وہ جو نبی نے مانگی ہے، نبی نے سکھائی ہے، جو نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں پاور ہے، وہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں میں اتنا پاور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے یہاں قدر ہے، اللہ کے یہاں ویلیو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی۔ تو بہت سارے لوگ بہت سارے وظیفے پڑھتے ہیں پریشانیوں کے لیے، پتہ نہیں کس کس کے لیے، فلانے نے بتایا، فلانے نے بتایا، فلانے نے بتایا یہ وظیفہ کرو، لیکن یہ وظیفوں میں تو ہو سکتا ہے اگر وہ شرک سے پاک ہو، لیکن سب سے بڑی وظیفہ جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہے، آلریڈی قبول ہے، وہ ہے نبی کی دعائیں۔ اب آپ دیکھیں نبی کی دعاؤں میں اتنا تاثر ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتایا تھا، قسم کھائی تھی آپ کے سامنے کہ ایک انسان مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے باہر جانے کی دعا جو نبی نے سکھائی ہے، اس پر اگر عمل کر لے گا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اللہ نے ان دعاؤں میں چھپا کر رکھی ہے۔ اور نبی نے جو دعائیں مانگی وہ دیکھنے کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے سمندر ٹھانٹے مارتا ہے۔ اس میں الفاظ بہت کم، بہت مختصر، بہت چھوٹی دعا، لیکن اس کے اندر اگر گہرائی میں چلا جائے تو معنی کا ایک طوفان اور ایک سمندر اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ تو ایک ایک دعا نبی کی ایسی ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ جتنی دعائیں احادیث میں ہیں، صبح میں پڑھنے کی، شام میں پڑھنے کی، وضو بنانے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے جانے کی، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، استنجا میں جانے کی، استنجا سے باہر نکلنے کی، کپڑے پہننے کی، ہر ایک چیز کی جو نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کے یہاں آج بھی ان الفاظ کی اہمیت ہے۔ لیکن کوئی پڑھے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا معنی اس کا سمجھ لیں اور اس کے بعد پڑھیں گے تو یقیناً اس دعا کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ذکر کیا گزشتہ جمعہ مسجد میں داخل ہونے کی اور مسجد سے باہر جانے کی، اس کے درمیان میں ایک اور دعا بہت چھوٹی ہے، آپ یاد بھی کرنا چاہیں تو یاد کریں، لیکن آج بھی میں کہوں قسم خدا کی اتنی جامع دعا اور اتنے معنی دعا، اور اللہ کے یہاں اگر ایک زندگی میں ایک بار بھی یہ دعا قبول ہو گئی، آپ کا دنیا اور آخرت دونوں کے مسئلے حل۔ ایک دعا نبی نے سکھائی، وضو کے درمیان پڑھے جانے والی دعا۔ وضو بنا رہے ہیں، اکثر لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، لیکن نبی نے جو تعلیم دی، نبی جو پڑھتے تھے، نبی نے جو امت کو سکھایا کہ وضو کے درمیان میں کیا پڑھنی چاہیے، تین چیزیں چھوٹی چھوٹی مانگی، لیکن دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم اغفر لی
ذنبی، بہت مختصر دعا ہے، آپ یاد کرنا چاہیں یاد کریں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے اس دعا میں چھپا کر رکھا ہے۔ وضو بنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ گناہ معاف ہو گئے، آخرت کا مسئلہ پار ہو گیا، آخرت کا بیڑا پار ہو گیا، آخرت کی پریشانی ختم ہو گئی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں کشادگی عطا فرما۔ گھر کا مسئلہ حل، گھر دیکھنے کے لیے بڑا ہو نہیں، ضروری نہیں، گھر بھلے سے چھوٹا ہو، ضرورتیں پوری ہو رہی ہو، اسے کہتے ہیں گھر کی وسعت۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا گھر چھوٹا رہتا ہے، مہمان آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جا رہے ہیں، کبھی کبھی راتوں میں بھی قیام کرتے ہیں، جا رہے ہیں، چھوٹا ہے ایک مکان، لیکن پھر بھی گھر کے اندر اتنی وسعت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے جگہ میں کہ ایک ایک، دو دو، تین تین بیٹوں کے نکاح اس گھر کے اندر ہو رہے ہیں، سب کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ پہلے اگر آپ دیکھیں ہمارے ماں باپ، پھر ان کے ماں باپ کے گھر، اگر آپ کو یاد ہو، آج کی طرح بڑے بڑے کمرے نہیں ہوتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، ایک پلنگ چھوٹا بڑھیا ہے بس کافی تھا۔ لیکن آج کل تو ہمارا بیڈ روم پورا ایک ہال ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو ہال پورا ایک گھر ہوتا تھا، آج تو صرف اتنا بیڈ روم ہوتا ہے انسان کا، لیکن پھر بھی گھر میں تنگی ہے، وسعت نہیں ہے، جگہ میں برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو گناہ معاف ہو گئے، آخرت کا مسئلہ حل۔ ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں برکت دے، جگہ میں وسعت دے۔ اب گھر بھلے سے دیکھنے چھوٹا ہوگا، لیکن ضرورتیں تمہاری پوری ہوتی رہیں گی اس سے۔ ووسع لی فی داری، تیسرا مسئلہ، وبارک لی فی رزقی، میرے کھانے میں برکت عطا فرما۔ اب اور بتائیے مجھے کیا چاہیے؟ گھر میں وسعت ہو گئی، کھانے میں برکت ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، اب اور کیا چاہیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے؟ ایک چھوٹی سی دعا ہے، وضو بنانے کے درمیان میں پڑھے۔ میں کہتا ہوں زندگی میں اللہ اگر ایک مرتبہ بھی اس دعا کو قبول کر لے، دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ اللہ نے ایسے جامع دعائیں ہمارے نبی کے تھرو سے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ الفاظ چونکہ نبی نے کہے، اس لیے اللہ کے یہاں قبولیت جلدی ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو نبی کی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھیں، یہ کم از کم مسجد میں آنے کی، جانے کی، گھر میں جانے آنے، ایک ایک دعا کے بارے میں اگر آپ ڈیپ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا خیال کیا ہے۔ تو دعائیں قبول ہونا اللہ کے نبی کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ میں کہتا ہوں ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے، خصوصی طور سے وضو کے درمیان میں پڑھے جانے والی یہ چھوٹی سی دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تین آئٹم ہیں، تین چیزیں ہیں، بہت مختصر سی دعا ہے۔ آپ چاہیں تو اسے یاد کر سکتے ہیں لکھ کر یا کتابیں دیکھ کر، اسے آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایک طرف سے نبی کی دعائیں پڑھنے سے نبی کی محبت بھی حاصل ہوگی، نبی سے ہمارا تعلق بھی بنے گا، اور ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے اندر ملے گی۔ تو لہٰذا دوستو ساری دعائیں تو پڑھنا ہی ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، لیکن چونکہ بات آج وضو کے درمیان میں پڑھنے والی دعا کی ہوئی ہے تو اسے سیکھیں اور اپنی زندگی کا معمول بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ ہر ایک مسلمان کو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی تمام دعاؤں کا ساری زندگی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔